ابو بکر صدیق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. عمر فاروق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. عثمان غنی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. حضرت علی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. دیگر صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غنات مشہور تھی، ان کی امیری اور ان کی دولت کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کی امیری کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں. اسی ماحول میں صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کا مال سینکڑوں اونٹوں پر لد کر آیا کرتا تھا، وہ بزنس کیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے بزنس مین تھے. لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، ابو ہریرہ موجود ہیں، دیگر بہت سے صحابہ موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی صحابی دولت میں، مال میں، پیسوں میں حضرت عثمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ہم اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، آج ہیں کل چلے جائیں گے، مٹ جائیں گے. ہم کیوں مال و دولت میں کسی سے آگے بڑھیں؟ ہمیں اس چیز میں آگے بڑھنا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو چیز ہمارا ساتھ دے گی. ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، غزوہ ہونے والا ہے، ایک جنگ میں میرے ساتھیوں تمہیں شرکت کرنا ہے، اس غزوہ تبوک میں تمہیں جانا ہے. صحابہ کرام جنگ کی تیاری کرنے لگتے ہیں، اپنے گھوڑے تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی سواریاں تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی تلواروں میں دھار لگانے لگتے ہیں، اپنے گھوڑوں کی مالش کرنے لگتے ہیں. پھر ایک حکم ہوتا ہے، فلاں فلاں دن آپ کو غزوے کے لیے نکلنا ہے. ٹائم اتنا کم ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت قلیل ٹائم میں، قلت وقت کے اندر سب تیاریاں مکمل کرنا ہے. اور اسی میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، سامان جنگی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے. اے ساتھیوں، اس کام کے لیے چندہ بھی کرنا ہے. اب صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہے. دولت میں ہم عثمان غنی کی طرح امیر نہیں ہے کہ ہم چندہ دیں، ہم عبد الرحمن ابن عوف کی طرح پیسے والے نہیں ہیں کہ ہم چندہ دیں. ہم تو بہت غریب ہیں، صبح کھا لیتا ہے تو شام کو کھانے کو نہیں ملتا، شام کو اگر مل جائے تو صبح کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. لیکن امام کائنات فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے اور چندہ بھی دینا ہے، تمہیں تعاون کرنا ہے، پیسہ لانا ہے، مال دینا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے. استطاعت کے مطابق سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دینا ہے، جو حیثیت ہوگی وہ دیں گے. سب لگ گئے چندے کا انتظام کرنا ہے اس غزوے کے لیے جس کا اعلان کیا گیا ہے، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے. اور غزوہ تبوک کوئی معمولی جنگ نہیں تھی. جس بستی میں موجود ہیں اس بستی میں جنگ نہیں ہونا ہے. تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، یہاں سے دلی کے برابر. ٹرینوں کا دور نہیں ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے. اتنی دور کا سفر یا تو گھوڑوں سے طے کرنا ہے یا اونٹ پر بیٹھ کر طے کرنا ہے. اور جس جگہ صحابہ ہیں، جہاں رہ
उस जगह उनकी खेतियां हैं। खेतियों का आलम यह है कि खजूर की फसल पककर तैयार हो चुकी है, 2-4-6 दिन में ये कटेगी। सहाबाए किराम को इसी फसल का इंतजार रहता था कि अब ये फसल कटेगी, मार्केट में बिकेगी और इसी से जो कमाई होगी वही पूरे साल खर्चा चलेगा। हुक्म होता है जंग में जाना है। जिस फसल के इंतजार में थे उस फसल के कटने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब फसल को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। चंदे का ऐलान हो रहा है तो कोई ये नहीं कह रहा है कि मौलाना साहब 2 महीने के बाद आना, अभी कारोबार सही नहीं चल रहा है, ये सीजन निकल जाए, अगला सीजन बहुत अच्छा है, हमारा कारोबार अच्छा हो जाएगा, अभी हम 100 रुपए दे रहे हैं, अगर आप उस 2 महीने बाद आएंगे तो हम 500 रुपए का चंदा देंगे, हम 1000 रुपया देंगे, अभी हमारे पास देने के लिए उतना नहीं है, अगला महीना छोड़ दो, दूसरे महीने में आ जाना, वो सीजन हमारा बहुत अच्छा चलेगा। इधर चंदा मांगा जा रहा है, फसल अभी कटी नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाकी है, इस फसल को ऐसे ही रहने दो, इस फसल के अलावा भी तुम्हें चंदा देना है, हथियार देना है, नहीं देना है तो जो तुम्हारे पास है वो दो, देखता हूं क्या क्या माल बेचे जाएंगे, तब हथियार लिया जाएगा, किस माल से घोड़े खरीदे जाएंगे, ऊंट लिए जाएंगे, हमें तलवारों की जरूरत है, हमें ढाल की जरूरत है, हमें नेजों की जरूरत है, हमें तीरों की जरूरत है, हमें इन तमाम चीजों की जरूरत है। गौर कीजिए, 1200 किलोमीटर दूर भी जाना है, इधर फसल पककर तैयार है खजूर की, ये कटेंगे, मार्केट में बिकेंगे, तब जाकर मेरे पास खर्चा आएगा, तब वो खर्चा भी हमें 1 साल तक चलाना है, उसी मईशत पर पूरा साल का खर्चा मुनहसिर है, पूरे साल की हमारा पूरे साल का खर्चा उसी मईशत पर मुनहसिर है, इसी फसल पर मुनहसिर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, निकलो, 1200 किलोमीटर दूर जाना है, और गर्मी ऐसी कि जमीन पर ऐसा लग रहा है कि पैर रखेंगे तो फलक पड़ जाएंगे, और आसमान ऐसा आग बरसा रहा है जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो, आसमान से आग के अंगारे बरस रहे हो, और जमीन इतनी गर्म कि अगर नंगा पैर जमीन पर रख दिया जाए तो फलक पड़ जाए, ऐसी चिलचिलाती हुई धूप और ऐसी सख्त गर्मी में ग़ज़वे तबूक पेश आता है। निकलो, ना खेती देखो, ना फसल देखो, ना मौसम देखो, ना पूरे साल की मईशत को देखो, इस वक्त जो तुम्हारे पास है वो लाओ और ग़ज़वे तबूक के लिए निकलो। अब सहाबाए किराम माल लाने के लिए घर जा रहे हैं, अब सोचते हैं कि हम कितना माल लाएं कि फला से हम नेकी में आगे बढ़ जाएं, हम कितना दें कि फला से हम आगे बढ़ जाएं, हम अपने घर से कितना लाएं कि आज हम फला से आगे बढ़ जाएं। लोगों, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। यही साहबा हैं जो दौलत में उस्मान गनी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, अब्दुर्रहमान से आगे नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जब आपने चंदा मांगा, जब आपने खैरात मांगा, जब आपने लोगों से ग़ज़वे तबूक के लिए ताउन मांगा, तो गरीब से गरीब सहाबी भी बड़े से बड़े अमीर से आगे निकलना चाह रहा था कि हम कितना दे दें कि आज हम नेकियों में इनसे आगे बढ़ जाएं, जन्नत को हम पा जाएं। लोग अपने घरों में सदका और खैरा ताउन के लिए निकल गए, अपने घरों में चले गए, पूछने लगे, आए मेरी बीबी, नबी ने चंदा मांगा है, ग़ज़वे के लिए निकलना है, घर में कुछ हो तो दे दो। आपको आज एक मिसाल देता हूँ, आज हजरत उमर फारूक भी कुछ लाना चाहते हैं, आज अबू बकर सिद्दीक भी कुछ लाना चाहते हैं, लोगों की नजरें उस्मान गनी की तरफ है, हम जितना लाएंगे देंगे, उस्मान गनी हमसे 10 गुना दे देंगे, हमसे 20 गुना दे देंगे। आज हम नेकियों में उस्मान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज हम नेकियों में फला से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एहसास है तो ये कि आज उस्मान गनी को हम नेकियों में पीछे कैसे करें, आज हम फला को नेकियों में पीछे कैसे करें, ये एहसास नहीं कि दौलत में हम इनसे आगे कैसे निकल जाएं। आज एहसास है तो ये
کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے، صدقہ اور خیرات دینے میں آج ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں۔ میرے بھائیوں، معمولی سے معمولی اور غریب سے غریب صحابی بھی آج بہت زیادہ مال و دولت دینا چاہتا ہے۔ آج عمر فاروق کے دل میں بھی جذبہ ہے کہ آج اتنا مال میں اپنے گھر سے لے آؤں کہ آج نیکیوں میں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، آج نیکیوں میں میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ آج ابو بکر عمر فاروق کے دل میں بھی یہ جذبہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں گئے، کہا بیوی گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دو۔ رکھ دیا۔ کیا کرو گے؟ کہا آج نبی نے غزوہ تبوک کے لیے مدد مانگی ہے، مدد بھی کرنا ہے اور نکلنا بھی ہے۔ اچھا، بیوی بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ فصل کا کیا ہوگا، نہیں، حکم ہے تو ہے، کیا ہوگا کا تصور ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے۔ ہم مر جائیں گے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ خیال ہمیں آتا ہے، یہ خیال صحابہ کو نہیں آتا تھا۔ ان کو خیال یہ تھا جس نے پیدا کیا وہی ان کی پرورش بھی کرے گا، جس نے وجود بخشا ہے وہی ان کے لیے آگے کے راستے بھی نکالے گا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا اتنے کپڑے آدھے گھر کے لیے آدھا ادھر نکال دیا، اتنے برتن آدھے گھر کے لیے آدھا ادھر نکال دیا، اتنی تلواریں آدھا ادھر نکال دیا، اتنے گھوڑے آدھا ادھر دیا آدھا ادھر دے دیا۔ اپنے گھر کے مال کو اکٹھا کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا لے آئے، رکھ دیا نبی کے سامنے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر کا مال لا چکے ہیں، ہر صحابی کا مال الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق کا بھی تھوڑا سا مال ایک جگہ رکھا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کے مال کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج میرا مال ان سے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف رکھ دیا اور دلی دل میں سوچنے لگے آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آج ابو بکر سے دگنا نہیں تگنا نہیں 4 گنا زیادہ مال میں لے کے آیا، آج نیکیوں میں میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آج صدقہ و خیرات میں مجھے ابو بکر سے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم کے سوال کرنے کی باری آتی ہے، تم کیا لائے تم کیا لائے تم کیا لائے؟ سب نے بتایا یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ چھوڑا یہ چھوڑا یہ چھوڑا، بقیہ یہ لائے۔ باری حضرت عمر فاروق کی آتی ہے، اے عمر تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ اچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے، برابر برابر، آدھا ادھر لایا آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، جو جو چیزیں ڈبل تھی ایک ادھر کیا ایک ادھر کیا، یعنی ہر چیز میں آدھا آدھا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا یہاں لے آیا۔ کہا اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اے عمر واقعی تم نے آج بہت بڑی قربانی دی ہے، آدھا لے آئے۔ باری حضرت ابو بکر صدیق کی آتی ہے، آئے ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول یہ مال تھوڑا سا میرے پاس تھا لے آیا۔ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول یہ مت پوچھئے کہ گھر میں کیا چھوڑا، نہیں میں نے سب سے سوال کیا تم سے بھی سوال کرتا ہوں۔ عمر نے بتایا کہ آدھا لایا آدھا گھر چھوڑ دیا، تم بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا لایا۔ کہا ابو بکر میں نے یہ پوچھا کہ گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، سب کو لے آیا، سامانیاں لے آیا، پورے گھر کی میری پونجی یہی ہے، پورے گھر کی میری انکم یہی ہے، پورے گھر کا میرا اثاثہ یہی ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔
अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कहा कि मैं अपने घर का पूरा माल ले आया, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ी है, कुछ नहीं छोड़ा बस इसके अलावा, हजरत उमर फारूक चीख मार मार कर रोने लगे, दहाड़े मार मार कर रोने लगे। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन वाह अबू बकर, आज भी मेरे इरादों पे पानी फिर गया। आज मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं पूरी जिंदगी में कभी भी आपसे नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो अपने घर का आधा लाया, आधा कम से कम घर पे भी छोड़ दिया, लेकिन आपने तो अपने घर का पूरा माल उठा लाया। जाहिर बात है कि जो अपने घर का पूरा माल ले आया हो और जो अपने घर का आधा, तो आधा माल वाला पूरे माल वाले का मुकाबला कहां कर सकता है। अगरचे माल आपका कम है, लेकिन घर का पूरा असासा है, यह आपकी नीयत है। अल्लाह ताला तो नीयतों को देखता है, माल की कसरत को नहीं देखता है। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आए अबू बकर, मैं नेकियों में कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। उनके दिल दिमाग में बस यही होता था कि मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे बढ़ूं, मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे जाऊं, मैं इनसे जन्नत की तरफ आगे कैसे लपकूं, मैं कैसे दौड़ लगाऊं और इनसे आगे निकल जाऊं। नेकियों में, दौलत में नहीं, माल में नहीं। इनका एक मकान तो मेरा डबल हो, इनका कच्चा तो मेरा पक्का हो, इनका एक मंजिल तो मेरा 2 मंजिल हो। ये 1 करोड़ का मालिक है तो मैं 1.5 करोड़ का बन जाऊं। ये दौड़ नहीं थी, ये रेस नहीं थी। रेस थी तो ये कि मैं आज नेकियों में इनसे आगे कैसे बढ़ जाऊं।